ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 ہی سال بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون جنت المعلیٰ کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کوکبہ نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔
کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے اور جاء الحق وزہق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم، یعنی لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خاص کا ایک زبردست اژدہام تھا۔ اس دربار میں آپ نے ایک خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا۔ اس میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں مذکور ہیں جو یہ ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ پارہ 30 سورۃ نصر کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عفو درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالمانہ اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کر چکے تھے، اور خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسوں تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، اور اس میں وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔
آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ قرآن مجید میں بھی عفو، تقصیر اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔